أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. برادران اسلام، ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام نہایت باعظمت اور مبارک مہینہ ہے. قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے تعلق سے اور سال کے تعلق سے ارشاد فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم ولا تظلموا فیہن انفسکم. کہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے یہاں 12 ہے، یعنی 12 مہینے مل کر ایک سال بنتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے. اور ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی ان تمام مہینوں میں، اور خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں. یہ 4 مہینے کون ہیں؟ اس تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا: السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے. منہا 4 حرم، جس میں 4 احترام والے ہیں. 3 متوالیات، 3 مہینے ایک کے بعد ایک آتے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ و محرم. اور 4تھا مہینہ رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان. 4تھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان کا ہے. تو یہ کل 4 مہینے ہیں جن کو احترام والے مہینے قرار دیا گیا. ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بتایا کہ کس میں اپنے آپ کو ظلم نہ کرو، پورے 12 مہینوں میں ظلم نہ کرو، اور ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر ظلم نہ کرو. ظلم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اپنی جان پر ظلم کرنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا، اور ایک دوسرے پر ظلم کرنا. تو دوسرے پر بھی ظلم نہ کرو اور اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے، اس کے حکموں کو مان کر، صحیح راستے کو اپنا کر اپنے آپ کو ظلم سے محفوظ رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ مقامات کو دوسرے مقامات پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور یہ باتیں آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، جیسے رمضان کی فضیلت ہے، راتوں میں لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، دنوں میں ذوالحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت ہے. تو اس طرح سے جگہوں میں مکہ اور مدینہ کی فضیلت ہے، مسجدوں میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے. کچھ جگہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، کچھ مقامات کو فضیلت دی ہے، کچھ اوقات کو فضیلت دی ہے. جمعہ کے دن، ہفتے میں جمعہ کا دن ہے. تو اس طرح سے محرم بھی مہینوں میں ایک فضیلت والا مہینہ ہے
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے زیادہ فضیلت والا صوم یہ اللہ کے مہینے محرم کا صوم ہے۔ یہ فضیلت صرف محرم کو حاصل ہے کہ حدیث کی کتابوں میں صرف محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، جبکہ اور کسی مہینے کو قرار نہیں دیا گیا۔ اب جہاں تک اس سوال کی بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مکمل صوم رکھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ آپ شعبان کا صوم رکھتے تھے، لیکن محرم کے بارے میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس میں صوم رکھتے تھے، لیکن آپ نے یہ فرمایا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر محرم کے صوم کی اتنی فضیلت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صوم ثابت کیوں نہیں ہے؟ اس کے اہل علم نے وجہ یہ بتائی ہے کہ ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری عمر میں اس کی اطلاع ملی ہو اور آپ کو یہ موقع نہ مل سکا ہو کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اس لیے کہ دین کے احکام دھیرے دھیرے نازل ہوئے اور بہت سارے احکام اخیر میں نازل ہوئے، اور اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو بعد میں اسلام لائے ہیں۔ تو اس طرح سے ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ محرم میں صوم رکھنے کی بڑی فضیلت ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کا موقع نہیں مل سکا۔ لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی اگر ہم کو مل جائے، آپ کا حکم مل جائے، تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ قول کے مطابق عمل بھی ملے، اس لیے کہ قول امت کے لیے ہوتا ہے۔ امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا حکم دے دیا ویسا امت کو کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر محرم کے بعد محرم کے مہینے کی ایک خاص تاریخ، ایک خاص دن جس کا نام عاشورہ ہے، اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور چنانچہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں یہود صوم رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ تم اس دن کا صوم کیوں رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم و زیادتی سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون جو اللہ کا دشمن تھا اور خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، رب اعلیٰ کہلواتا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق دریا کیا تھا۔ تو اسی شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے صوم رکھا تھا اور ہم ان کے متبعین اسی شکرانے میں صوم رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود بھی صوم رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی صوم رکھنے کا حکم دیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صوم عاشورہ کے کئی مراحل ہیں۔ اس کا روزہ جاہلیت میں بھی مشہور تھا، جاہلیت کے لوگ بھی اس دن صوم رکھا کرتے تھے کیونکہ پچھلے انبیاء میں اس کا صوم مشہور تھا۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق نوح علیہ السلام کی کشتی بھی عاشورہ کے دن ہی رکی تھی اور نوح علیہ السلام نے بھی شکرانے میں روزہ رکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں عاشورہ کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں وہ درست نہیں ہیں، جیسے کہ ابراہیم خلیل رضی اللہ عنہ کا آگ سے نجات پانا اور اس طرح سے دوسرے واقعات جو اسی دن کے تعلق سے بیان کیے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ لیکن صحیح بات جو ایک صرف موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے اور دوسری کسی قدر نوح علیہ السلام کے تعلق سے ہے، تو یہ دو باتیں کسی قدر ثابت ہیں۔ اور اس کا روزہ جاہلیت میں بھی معروف تھا، جاہلیت میں مکہ کے لوگ بھی رکھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ آپ پہنچے تو آپ نے اس کی مزید تاکید فرمائی اور آپ نے اعلان عام کروایا کہ جو لوگ صبح کچھ نہ کھائے ہوں، اگرچہ رات میں ان کی نیت نہ رہی ہو تو وہ لوگ بھی دن میں نیت کر لیں اور روزہ رکھ لیں۔ یعنی گویا نفلی صوم کے لیے اگر کوئی شخص رات میں نیت نہ کیا ہو تو دن کی نیت سے صوم رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ لوگ اس کا صوم رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس دن صوم رکھوائیں، یعنی اس کی کافی آپ نے تاکید فرمائی۔ اور رمضان کا صوم فرض ہونے سے پہلے اس کا صوم فرض تھا، لیکن بعد میں جب رمضان فرض ہو گیا تو اس کا صوم صرف مستحب بچا۔ اب جو شخص اس کا صوم رکھے گا ثواب پائے گا اور جو نہیں رکھے گا اس کے ثواب سے محروم رہے گا لیکن گناہ نہیں پائے گا۔ چنانچہ
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، کہتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کا روزہ تلاش کر کے رکھتے ہوں اور اس کو فضیلت والا بتاتے ہوں وہ صوم عاشورہ ہی تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بھی بیان فرمائی جو صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انی احتسب علی اللہ عز وجل ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس روزہ رکھنے سے 1 سال پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہود اس دن صوم رکھتے ہیں تو آپ نے ان کی مخالفت کا بھی حکم دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ کفار کی مخالفت، مشرکین کی مخالفت یہ دین کا بڑا اہم اصول ہے، اور دین کے بہت سارے معاملات میں اس مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑھی مڈاتے ہیں تم داڑھی بڑھاؤ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں تم لوگ افطاری میں جلدی کرو۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات میں کہا ہے کہ وہ لوگ جوتے میں نماز نہیں پڑھتے تم لوگ جوتے میں صلاۃ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کہا کہ حیض کی حالت میں یہودی اپنی بیویوں سے بالکل دور رہتے ہیں تو تم سب کچھ کرو سوائے جمع کرنے کے۔ تو اس طرح سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ یہود و نصارہ اور کفار و مجوس اور بددینوں کی مخالفت کرنا اسلام کا ایک اصول ہے۔ تو اسی بنیاد میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہود اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ اگر اگلا سال آئے گا تو ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے، 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ تو 9 تاریخ کا صوم رکھنے کی وجہ کیا ہوئی؟ یہود کی مخالفت۔ بعض لوگوں نے اور وجہ بھی بیان کی ہے لیکن وہ وجوہات درست نہیں ہیں، جیسے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ 9 اور 10 دونوں کے صوم کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اگر چاند میں کوئی اختلاف رہا ہو تو شک شبہ نہ رہ جائے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی باتیں شروع کی گئیں تو ہر جگہ احتیاط شروع ہو جائے گا جس کا دین میں تصور نہیں ہے۔ تو یہ رہا صوم عاشورہ کے تعلق سے۔ ایک مسئلہ اس میں اور ہے کہ اگر کسی شخص کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو وہ رمضان کے روزوں کی قضا پہلے کرے گا یا عاشورہ کا صوم اس کے باوجود رکھ سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں افضل یہ ہے کہ آدمی پہلے فرض کی قضا کرے اور اس کے بعد یہ نفلی روزے رکھے، لیکن اگر نہیں فرض کی قضا کرتا ہے نفلی روزے رکھتا ہے تو جائز ہے، کیونکہ فرض کی قضا میں تاخیر درست ہے۔ یہ صوم عاشورہ کے تعلق سے اور عاشورہ کے دن کے تعلق سے اس کی شرعی حیثیت ہوئی۔ اب بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ محرم کی 10 تاریخ تھی اور ہجری سال سن 61 تھا۔ اسی دن ایک افسوسناک سانحہ ہوا جو امت مسلمہ کے لیے نہایت دردناک اور نہایت تاریخی بن گیا، جس کی بنیاد پر آگے چل کر فرقہ بندیاں ہوئیں، مسلمانوں میں ٹکڑے ہوئے اور دوسری بہت سارے مصائب سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن حسین رضی اللہ عنہ جو نواسۂ رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے محبوب بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا کا اپنا پھول کہا کرتے تھے، اور سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت کے مطابق حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنتیوں کے جوانوں کے دونوں سردار ہیں، اور اس طرح ان کے بہت فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کی فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی عمر کم تھی،
یہ ان فضائل کو نہیں پا سکتے تھے جو ان کے دوسرے جیسے علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تکالیف اٹھائیں، مصائب برداشت کی، یہ چیزیں انہیں حاصل نہیں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ایمان والوں کو آزمائش سے دوچار کرتا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث جو سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ مصائب، سب سے زیادہ آزمائشوں سے دوچار ہونے والے انبیاء ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان سے جس قدر قریب ہوں، صالحین، نیک لوگ، اولیاء، جو جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں گے، جن کا دین جس قدر پختہ ہوگا، محکم ہوگا، مستحکم ہوگا، اسی قدر ان کی آزمائشیں زیادہ ہوں گی۔ یبتلی الرجل علی قدر دینہ، جتنا جتنا دین ہوتا ہے، دین میں اس کے پختگی ہوتی ہے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائشوں سے دوچار ہوتا ہے۔ اگر اس کے دین میں کمزوری ہے تو اسی حساب سے اس کی آزمائشیں بھی کم ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین رضی اللہ عنہ کو آزمائش سے دوچار کیا تاکہ ان آزمائشوں میں پڑھ کر کے ان مقامات عالیہ اور ان درجات رفیع کو پہنچ جائیں، ان بلند مقامات کو پہنچ جائیں جہاں تک کہ ان سے پہلے کے سابقین پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے والد علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کو شہادت ملی، اور ان کو عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے قتل کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے تعلق سے کیا فرمایا ہے اس کا بیان آگے انشاءاللہ آئے گا۔ بہرحال حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں دو گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ تو وہ تھا جو اہل بیت کی محبت کے نام پر، آل رسول کی محبت کے نام پر، جس نے اس دن کو غم کا اور ماتم کا دن منانا شروع کیا، اور غم اور ماتم کے نام پر انہوں نے ایسی ایسی چیزیں شروع کی کہ جس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں تھی۔ گریہ وزاری کرنا، گالوں پہ تماچے مارنا، بھوکے پیاسے رہنا، مرثیہ خوانی کرنا، اور اس کے نام پر سلف صالحین کو گالیاں دینا، غم کو تازہ کرنا، ایسی کہانیاں سنانا کہ جس کا اکثر حصہ جھوٹ ہے اور جو معمولی سا حصہ سچ ہے، اس حصے میں کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، نوحہ خوانی اور ساری چیزیں ان لوگوں نے ایجاد کی، اور انہوں نے غلو کا راستہ اختیار کیا۔ دوسرے اس کے مقابل میں کچھ جاہل ایسے تھے جنہوں نے برائی کا جواب برائی سے دیا، بدعت کا جواب بدعت سے دیا، فساد کا جواب فساد سے دیا، شر کا جواب شر سے دیا۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ اس کو غم کا دن مناتے ہیں تو ان لوگوں نے اس کو خوشی کا دن منانا شروع کر دیا۔ یہ نواسب تھے جو آل بیت سے بغض اور دشمنی رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا، بہت بڑا جھوٹا ہوگا، اور ایک مبیر ہوگا۔ مبیر یعنی بہت زیادہ خونریزی کرنے والا ہوگا، بہت زیادہ ہلاکت اور تباہی مچانے والا ہوگا۔ تو وہ کذاب، وہ جھوٹا، کوفہ کا مختار ابن ابی عبید ثقفی تھا کہ جس نے حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت پر غم اور ماتم کو شروع کیا اور اس کو رواج دیا اور اس کو آگے بڑھایا۔ اور جن لوگوں نے دشمنیاں کی اس میں بھی وہ جو ہے تباہی کرنے والا شخص حجاج ابن یوسف تھا، وہ بھی ثقفی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی اس لحاظ سے دونوں جانب مکمل ہوئی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت جس کی مثال
مذاہب میں جیسے اسلام کی ہے فرقوں میں، ویسے ہی اسلام اہل سنت والجماعت کی ہے۔ فرقوں میں اہل سنت کی مثال ایسے ہے جیسے مذاہب میں اسلام کی مثال ہے۔ سارے مذاہب میں اسلام عدل کا دین ہے، اسلام وسط کا دین ہے، اسلام درمیانہ دین ہے جو نہ ہی غلو کی طرف لے جاتا ہے اور نہ ہی کوتاہی پر ڈالتا ہے۔ یہی حال اہل سنت والجماعت کا ہے کہ تمام فرقوں کے درمیان یہ عدل پر ہے، یہ ظلم سے اور کوتاہی سے بچتے ہوئے درمیانے راستے پر ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا نام رکھنے والے بعض لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ اہل سنت سے خارج اہل بدعت کیا کرتے ہیں۔ آئیے ہم ایسی چند حرکتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو اہل سنت میں ہیں، اہل سنت کے نام لیوا کرتے ہیں، حالانکہ یہ اہل بدعت سے اور رافضہ سے آئی ہیں۔ چنانچہ اگر اس کو ہم صرف شیعیت کا رنگ کہیں تو یہ ہلکی بات ہوگی، بات اس سے بڑھ کر ہے۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو بعض اہل سنت کے لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ واقعہ کربلا کو اس انداز میں بڑھا چڑھا کر مبالغہ کر کے رنگ آمیزی کر کے بیان کرتے ہیں جس طرح کے اہل تشیع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حسین رضی اللہ عنہ اور یزید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں ناموں سے واقعات کے بیان کرنے میں صحابہ کرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے جن کو اللہ نے منتخب کیا تھا، ایسے لوگوں کو ہدف تان بناتے ہیں، ان پر لعنت و ملامت کرتے ہیں، جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ ایسے ہی 10ویں محرم کو تعزیہ نکالتے ہیں، اس کو قابل تعظیم ہی نہیں بلکہ قابل عبادت، قابل پرستش سمجھتے ہیں اور اس سے منتیں مانگتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں آپ لوگ مجھ سے زیادہ ممکن ہے جانتے ہوں گے۔ ایسے ہی تعزیہ کے جلوس نکالے جاتے ہیں، ماتمی جلوس، اور اس میں بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، عورتیں بھی مردوں کے ساتھ کھلے عام بے پردگی کے ساتھ اس میں جاتی اور شریک ہوتی ہیں۔ ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اس میں شادیاں نہیں کرتے، اس میں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری برے اعتقادات عام ہیں۔ اپنے بچوں کو سبز رنگ کا لباس پہناتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ فقراء حسین ہیں، اور تعزیہ جو بناتے ہیں تعزیہ کے اندر حسین رضی اللہ عنہ کی روح کو موجود سمجھتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہماری فریاد کو آئیں گے، ہماری مشکل کو دور کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ جو تعزیہ بناتے ہیں اس کا سجدہ کرتے ہیں، اس کا رکوع کرتے ہیں، محرم میں چارپائیوں پر نہیں سوتے۔ اسی طرح سے پنجتن کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ 5 لوگ ایسے ہیں جو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پنجتن پاک ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں جو کربلا کو حق اور باطل کا معرکہ سمجھتے ہیں کربلا کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ حق اور باطل میں ہوئی تھی، اور یہ بیہودہ شعر پڑھا کرتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، جبکہ یہ انتہائی بیہودہ اور غلط شعر ہے۔ اسلام کربلا کے بعد زندہ نہیں ہوتا، بلکہ کربلا کے بعد تو اسلام اور مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا وہ کسی جنگ سے نہیں پہنچا۔ تو بہرحال یہ چیزیں تھیں جو کہ اہل سنت کے بہت سارے لوگوں میں عام ہو گئی ہیں، جبکہ اس سے شیعوں کے مذہب کو فروغ ملتا ہے اور شیعوں کا مذہب پھیلتا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں کیوں غلط ہیں اور ہم ان میں حصہ کیوں نہیں لیتے، ہم کیوں حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم نہیں کرتے، تو میرے بھائیوں آپ خود غور کریں، کیا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کے ذریعے حیات جاوید سے نوازا اور اس کو بلند مقام عطا فرمایا، اس کو زندگی عطا فرمائی، اس کا ماتم کرنے کی ضرورت ہے؟ شہادت تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میری تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راستے میں قتل کیا جاؤں
پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ ایسی فضیلت والی چیز کسی کو ملے اور ہم اس پہ غم و ماتم کریں، یہ کتنی حماقت کی بات ہوگی اور کتنی بیوقوفی کی بات ہوگی۔ اسی بات کو کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے کہ نوحہ وہ کریں جو مردہ سمجھیں شہداء کو، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کے بیٹے کو ایک جنگ میں شہادت نصیب ہوئی تھی۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے اگر میرے بیٹے کو جنت ملی تب تو کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی دوسری بات ہے تو میں ایسا نوحہ کرتی ہوں، ایسا نوحہ کرتی ہوں کہ دنیا یاد رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ صرف ایک ہی جنت ہے؟ انہا لجنان کثیرہ، بہت ساری جنتیں ہیں، اور تمہارا بیٹا تو سب سے اعلیٰ مقام فردوس اعلیٰ میں ہے۔ تو میرے بھائیو، شہید کو جب فردوس اعلیٰ ملے تو اس پہ ماتم کرنے والی بات ہے۔ اب اگر شہداء پہ ماتم شروع کر دیا جائے تو اسلامی تاریخ میں شہیدوں کی گنتی نہیں ہے۔ جب سے اسلام کی ابتدا ہوئی، مصائب اور مشکلات سے اس کا آغاز ہوا۔ چنانچہ مکہ میں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خلاف توحید کی آواز لگائی تو مشرکین کے سردار اور مشرکین میں جو اپنے آپ کو قوت بازو والا سمجھتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، اور چنانچہ یاسر، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کا خاندان، ان کی ماں سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف دیکھتے تھے اور وہاں سے گزرتے ہوئے کہتے تھے صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، جنت میں ملاقات ہو۔ لیکن ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کمزوری کی حالت میں نہ طاقت کی حالت میں مدینہ سلطنت اور مدینہ اسلامی حکومت پائیدار ہو جانے کے باوجود اور پورے جزیرے عرب پہ اسلامی حکومت قائم ہو جانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا ماتم نہیں کیا، نہ کسی کا دن منایا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بعد مدینہ میں بھی بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی، خندق کی لڑائی ہوئی، اور مسلمانوں کو دھوکے سے بھی قتل کیا گیا۔ بیر معونہ کا واقعہ ہوا، ذات الرجی کا واقعہ ہوا، 70 صحابہ کرام کو اکٹھا لے جا کر دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ احد میں اکٹھا 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، جس میں اللہ اور رسول کے شیر حمزہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم، وہ بھی تھے، جن کی تکلیف دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں۔ آپ نے یہ بات تو کہی لیکن آپ نے رونا پسند نہیں کیا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا رونے والی، اور آج جو کرائے کی رونے والی اور مرثیہ کرنے والی مل جاتی ہیں تو اس وقت نہیں ملتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے صحابہ کرام اور صحابیات، اس صحابیہ کا آپ واقعہ جانتے ہیں کہ جس کے باپ شہید ہوئے، جس کے شوہر شہید ہوئے، جس کا بیٹا شہید ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا اس وقت ماتم کرنے والے نہیں ملتے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم نہیں کیا، کسی کا ماتم نہیں کیا۔ اور ماتم کرنے والے بتائیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے ماتم سے پہلے ان کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کا ماتم کیوں نہیں کرتے، کہ جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان ابنی ھذا سید وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ لڑکا سردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح نصیب فرمائے گا۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب امت اسلامیہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ نے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور کچھ نے بیعت نہیں کی، معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔
جب علی رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت نے شہید کر دیا اور اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ کو ان کے بعد تخت خلافت پہ بٹھایا گیا، انہوں نے جا کے علی رضی اللہ عنہ سے صلح کر لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ تو حسن رضی اللہ عنہ کا ماتم کیوں نہیں کیا جاتا جو بڑے بھائی؟ پھر حسین رضی اللہ عنہ کے والد علی رضی اللہ عنہ، جن کے مناقب ہم نہیں ماتم منانے والے، جن کے فضائل گناتے ہوئے نہیں تھکتے، جبکہ جھوٹے فضائل کی ضرورت نہیں، سچے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ بیان کیے جائیں تو بہت کافی ہیں۔ تو سچے فضائل علی رضی اللہ عنہ کے ایسے ایسے ہیں کہ جن بنیاد پر حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کا ماتم ہونا چاہیے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے جو باپ تھے، حسین رضی اللہ عنہ کے بہنوئی، اور آپ دنگ رہ جائیں گے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے بہنوئی جنہیں شہید کیا گیا اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ان کی شہادت ہو جائے گی تو اسلام میں فتنے کا دروازہ کھل جائے گا، بجائے اس کے کہ ان کا ماتم کیا جائے ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام کی سازشیں بھی بڑی عجیب و غریب ہیں، اور ہم ہیں کہ ان سازشوں کو سمجھتے نہیں۔ چنانچہ آئیے میں مختصراً 2-3 ایسی باتیں بتا دوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح دشمنان اسلام نے ان دنوں میں، جن دنوں میں کہ مسلمانوں کے لیے کوئی تکلیف کی چیز تھی، انہوں نے اس کو عید اور خوشی کا دن منایا۔ 25 ذی الحجہ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو اس دن جشن نوروز اسی دن سے شروع کرتے ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس دن عید غدیر مناتے ہیں۔ 22 رجب کو معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو اس دن جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ تو ایسے تاریخی واقعات کو چن چن کے، یہ کون لوگ تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کون تھے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اہل کفر کو، اہل شرک کو، مجوسیوں کو، آتش پرستوں کو، جنہوں نے تخت و تاراج کیا، بوئے کو بن سے اکھاڑ پھینکا، اسلام کو فروغ دیا، اسلام کو آگے بڑھایا، اور ان کے زمانے میں اسلامی سرحدیں اتنی وسیع ہو گئیں کہ جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتنی فتوحات ہوئیں۔ مشرق میں خراسان، ماوراء النہر، ترکستان، سندھ، کابل، یہ سب عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ مغرب میں سوڈان، اسکندریہ، مراکو، تیونس، طرابلس، الغرب، یہ سارے علاقے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کب ہوئی تھی؟ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو اور لوگوں کو غم نہ ہو؟ جن عثمان رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا اور خشکی میں جس طرح جہاد کیا، سمندر میں بھی جہاد کیا۔ تو اس لیے ماتم اگر کوئی مناتا ہے تو یہی ذی الحجہ کے آخر میں یا محرم کی ابتدا میں عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئی، تو اس غم میں ماتم مناتے ہیں۔ یہ حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم نہیں مناتے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماتم کس کا مناؤ گے؟ حسین رضی اللہ عنہ کے بہنوئی کا ماتم کیوں نہیں مناتے؟ بہنوئی کون ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ان کی بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ اور جو ماتم مناتے ہیں تو حسین رضی اللہ عنہ کے خالو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ماتم کیوں نہیں مناتے؟ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے چھوٹی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی، جن سے حسن حسین پیدا ہوئے، لیکن اس سے پہلے 3 صاحبزادیاں تھیں، جس میں سے 2 کے شوہر عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، رقیہ اور ام کلثوم کے۔ تو کوئی ماتم نہیں مناتا، تو کیوں ان کا ماتم نہیں مناتا؟
جبکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا اور جس طرح انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور اسی کنویں سے، جس کنویں کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کے مسلمانوں پہ وقف کیا تھا، اسی کنویں سے انہیں پانی پینا بند کر دیا گیا۔ اور رمضان کے مہینے میں انہیں یہ ساری، یعنی وہ صوم کی حالت میں تھے، روزے کی حالت میں، مہینہ رمضان کا تو نہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس سارے مصائب میں صوم رکھے ہوئے تھے۔ اس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، لیکن ان کا ماتم کیوں نہیں مناتے؟ میرے بھائیوں، ماتم ہی منانا ہے تو حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے ان کے باپ علی رضی اللہ عنہ کا، ان کے بہنوئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اور ان کے خالو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ماتم منائیں۔ لیکن دراصل اسلام یہ ماتم کا دین نہیں ہے، بلکہ ماتم کرنا شرعی طور پر منع ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نہیں بہت ساری احادیث میں آپ نے نہایت وضاحت کے ساتھ ماتم سے منع فرمایا ہے اور اس کے لیے وعید سنائی ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی اور رب کی طرف سے ان پر برکتیں نازل ہوں گی، اور یہ لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اس کا مطلب اس کے خلاف جو ہیں، ہدایت کے خلاف کیا ہوا؟ ضلالت کے راستے پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے راستے پر کہا جو مصیبت کے وقت میں صبر کرتے ہیں۔ ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، آپ نے کہا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ کہ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں جس نے اپنے گالوں پہ تماچے مارے، جس نے اپنے گریبان چاک کیے اور جس نے جاہلیت کی پکار پکاری۔ جاہلیت میں جس طرح جب کوئی مر جاتا تھا تو خود بھی روتے تھے اور رونے والوں کو کرائے پہ لے کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ خوب رو تاکہ پتہ چلے کہ کوئی مرا تھا، اس کی یادگار بن جائے۔ تو یہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے جن امور سے مخالفت کی اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے متفق علیہ دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ کہ جو عورت غم کے مارے اپنے گریبان چاک کرے، اپنے چہرے پہ تماچے مارے، اپنے بال مڈائے، تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے دور ہوں، اس سے میں بری ہوں۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورت کے تعلق سے ارشاد فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر نوحہ کرنے والی توبہ سے پہلے مر گئی تو قیامت کے دن اسے اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کو خارشی قمیص پہنایا جائے گا اور گندھک کا پائجامہ پہنایا جائے گا، یعنی ایسی قمیص کی جس کے پہننے سے خارش ہوگی، اور گندھک جو آگ کتنی تیزی سے پکڑتا ہے، یہ دونوں چیزیں اسے پہنایا جائے گا جس سے اس کا عذاب اور سخت ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں بتایا کہ جاہلیت کی کچھ چیزیں پائی جائیں گی کہ جو یہ امت چھوڑنے والی نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اربع من امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحۃ علی المیت کہ میری امت میں 4 چیزیں جاہلیت کی ہیں جسے یہ نہیں چھوڑنے والے۔ ایک تو حسب و نسب پہ فخر کرنا، ایک دوسرے کے نسب میں تانا لگانا، تیسرے تاروں سے بارش طلب کرنا، اور چوتھے مردے پر نوحہ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے نوحہ کرنے سے۔ تو نوحہ کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نوحہ کرنا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اور آج جو نوحہ و ماتم کیا جاتا ہے اس میں نوحہ و ماتم سے زیادہ ایسی چیزیں کی جاتی ہیں کہ جس میں اصحاب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جبکہ اصحاب رسول کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کر دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ آپ نے کہا میرے صحابہ کے تعلق سے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا،
میرے بعد ان کو ہدف نہ بنا لینا۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض و نفرت رکھتا ہے وہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و نفرت کی وجہ سے صحابہ سے بغض و نفرت رکھتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین یہ بات کہا کرتے تھے، حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضهم نفاق، کہ ابو بکر و عمر سے محبت رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے، اور چھوٹے نفاق کی نہیں بڑے نفاق کی نشانی ہے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ جن کے ذریعے سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، جن کے ذریعے سے اسلام کا پرچم بلند ہوا، ان سے اگر کوئی بغض رکھے گا تو ظاہر ہے ان سے، ان کی ذات سے نہیں بلکہ ان کے اس عمل سے بغض رکھتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ ماہ محرم میں یہ جو ساری چیزیں کی جاتی ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور شہادت حسین کا واقعہ اگر ایک مسلمان نہ جانے تو بھی اس کے ایمان و اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا، اور شہادت حسین کا واقعہ سن 61 ہجری کا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد کا ہے، اس لیے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس میں جو شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا، اور اللہ کی توفیق سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ شرک کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور شرکیہ معاملات کو جلد ہی آپ بھاگ جائیں گے کہ اس میں کون کون سے شرکیہ معاملات ہوتے ہیں۔ جیسے آپ یہ بتائیں کہ ایک اصلی قبر کو جا کر سجدہ کرنا، اصلی قبر سے فریاد کرنا، یہ حرام اور شرک ہے، تو کسی قبر کی نقل بنانا اور اس کے بعد اس کو اصل کے برابر سمجھنا، اس کی کیا مثال ہے؟ یعنی قبر حسین کی نقل بنائی جائے، تعزیہ بنایا جائے اور سمجھا جائے کہ یہ اصل کے برابر ہے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا جیسے بچے گڑیا بناتے ہیں اور اس کے بعد اس میں شادیاں کرتے ہیں، ان کا گھر بناتے ہیں، اور ساری چیزیں کھیل جو ہوتی ہیں اس کھیل کو بچے حقیقت سمجھتے ہیں۔ کسی عاقل بالغ سے یہ بہت بعید ہے کہ نقلی چیزیں بنائے اور ان کو اصل کے برابر سمجھے، یہ عاقل بالغ کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو نقل کو اصل کے برابر سمجھتے ہیں، بعض سلف صالحین نے کہا ہے کہ اگر یہ حیوان پیدا ہوتے تو یہ گدھا ہوتے کیونکہ ان کو عقل نہیں ہوتی، اور اگر یہ پرندہ ہوتے تو یہ الو ہوتے۔ اس طرح سے بہت ساری مثالیں ان کی بیان کی ہیں کہ نہ ان کے پاس دین ہے اور نہ ان کے پاس عقل ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بانس کی کھپچیاں جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور وہ رنگ برنگے کاغذ جن کو خود آپ چپکاتے ہیں اور جس طرح چاہیں ان کو توڑ کے درست کرتے ہیں، اور پھر دن بھر اس کو آپ بڑا تعظیم دیتے ہیں اور شام کو خود اپنے ہی پیروں سے کچلتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیروں سے کچلنے کے وقت آپ سے وہ نہیں بچ سکا، اور دن بھر وہ اتنا طاقتور تھا کہ آپ کی فریاد سنتا تھا اور آپ کو اولاد دینے کی طاقت رکھتا تھا، آپ کی روزی میں برکت کی طاقت رکھتا تھا، اور ساری نیکیاں بھلائیاں آپ کو دینے کی طاقت رکھتا تھا؟ تو یہ عجیب چیز ہے، یہ صرف بدعت نہیں بلکہ یہ سیریں شرکیہ ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر